الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ روزوں کے مسائل کے حوالے سے آپ احادیث سماعت فرما رہے ہیں۔ باب ہے لم یعب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضهم بعضا فی الصوم والافطار۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوران سفر کوئی کسی پر روزہ رکھنے اور نہ رکھنے پر عیب نہیں لگاتا تھا۔ بعض لوگوں کا یہ موقف ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کننا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ فلم یعب الصائم علی المفطر، تو روزہ رکھنے والا نہ رکھنے والے کے اوپر کوئی عیب نہیں لگاتا تھا۔ ولا المفطر علی الصائم، اور نہ ہی نہ روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے والے کے اوپر کوئی عیب نہیں لگاتا تھا۔ مطلب اختیار ہے، اگر کوئی بندہ دوران سفر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، نہیں رکھنا چاہتا تو شریعت نے اس کو سہولت دی ہے، چھوڑ دے اور رمضان کے بعد اس کی قضائی دے دے۔ اگلا مسئلہ ہے من مات وعلیہ صوم، جو بندہ فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں، وہ روزے کون رکھے؟ تو اس کا جو ولی ہے، جو اس کا قریبی ہے، باپ ہے تو بیٹا، ماں ہے تو بیٹی، شوہر ہے تو بیوی، بیوی ہے تو شوہر، جو قریبی اس کے رشتہ بنتا ہے وہ اس کی طرف سے روزے رکھے گا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ بڑا مشکل کام ہے، روزے رکھنے کی باری آئے گی تو وارث کہے گا جی میں انہوں کیا سی چھاڑ، ایسے ہی ہوگا۔ لیکن جب وراثت کی باری آئے گی، جی میں تو بیٹا ہوں اس کا، میرا تو ڈبل حصہ بنتا ہے۔ باپ نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ فلاں دکان تیری ہے، فلاں مکان تیرا۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ ہماری نا جی وراثت ہے، اور میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد نا کہیں روڑا ووڑا نہ پڑ جائے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں 3 دکانیں وہ تمہاری، 4 دکانیں چھوٹے کی، 1 مکان بہن کا، تو اس طرح وہ وراثت ہے۔ تو میں نے کہا تم یہ سمجھتے ہو یہ جائز ہے؟ کہتا کوئی قباحت بھی نہیں۔ میں نے کہا تم سب کا باپ ایک ہے؟ ہاں جی باپ ایک ہے۔ تو وراثت میں 3 مکان تمہارے، 4 اس کے اور 1 بہن کا، یہ کیا ایک ہی بانٹا بھائی؟ وراثت تو یہ ہے کہ مشترکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے بیٹے ہوں یا باپ ہوں، تمہیں نہیں پتا ان میں سے نفع کے اعتبار سے قریب کون ہے۔ جو فریضۃ من اللہ ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، تم کون ہوتے اپنی منمانی کرنے والے؟ یعنی روزے رکھنے کی باری آئے گی، کوئی حامی نہیں بنے گا، وہ کہے گا جی ساڑھے روزے اپنے نہیں رکھے جاندے تھے، اسی ابا جی نے کتنا رکھی ہے۔ اور جب وراثت کی باری آئے گی، ہر بندہ دعوے دار، بیٹا بھی ہوگا بیٹی بھی ہوگی، جی ساڑھے ابا جی جان جی ساڑھا حق بنتا ہے۔ مطلب انسان ہے مفاد پرست، جہاں سے مفاد ملتا ہے وہاں پہ حامی بھر لیتا ہے، اور جہاں پہ دیکھتا مفاد نہیں ہے، سگا رشتہ بھی ہو تو اس کو جان چھڑا لیتا ہے۔ اس لیے بڑا حساس معاملہ ہے، اور وراثت کا معاملہ تو ایسا حساس معاملہ ہے، بڑے بڑے لوگ حتیٰ کہ کئی ایسے دین پڑھے بھی پھسل گئے۔ حضرت مفتی صاحب حافظ اللہ کے پاس ایک مرتبہ ایک لڑکا آیا، علوم اسلامیہ اس نے پڑھے ہوئے تھے، فارغ تھا ادارے کا، کہنے لگا جی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیے۔ جی میں نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی۔ اچھا جی، اس لیے میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ کس چیز میں؟ وراثت میں۔ اچھا، مفتی صاحب حفظ اللہ فرمانے لگے تو جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں ان کا کیا کریں؟
اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا کہ تم والدین کی خدمت کرو گے تو تم آدھا حصہ بڑھ جائے. نہیں جی میں نے ماں باپ کی خدمت کی. کہنے لگے وہ تو نے 7 سال پڑھ کے ضائع کی. تجھے نہیں پتا کہ ماں باپ کی خدمت وراثت کے لیے نہیں ہوتی, ماں باپ کی خدمت جنت کے لیے ہوتی. اگر اس طرح خدمتیں کرنے سے وراثت کا حصہ بڑھنا شروع ہو جائے تو ہر بچہ ہی کہے جی ماں پیو میرا ہے. یہاں پہ تو وراثت لی جاتی ہے, کہتے ہیں ماں پیو تیرا ہے. 10 بچوں کو ایک ماں باپ پال لیتا ہے, 10 بچے مل کے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے. وہ کہتے ہیں ماں تیری ہے یا ماں تیری ہے, اب پیو تیرا ہے یا پیو تیرا ہے. چھوٹے ہوتے ہر چیز میری, اور بڑے ہو کے ہر چیز اب میری ہے تو ماں پیو تیرا ہے, امی میری ابو میرے. اور جب بڑے ہو گئے تو اب امی بھی تیری تھے ابو بھی تیرے. وہ کہتا میں ٹھیکا لیا ماں پیو سنبھال لینا, میں کلا ہی ہوں, تھی کیوں نہیں سانبھتے. دے ابا گھر کھاؤں کھاؤں بہو کرتا ہے, تو کہتا میرے گھر آن کے تلاوتاں کر دے, لے آیا انہوں چوک کے, میرے کو نہیں برداشت ہوتے. کئی واقعات معاشرے کے اندر موجود ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بات یہ ہے الجزاء من جنس العمل, جیسا کرو گے ویسا کرو گے. ایک خاتون کے بارے میں مجھے ایک ساتھی نے خبر دی, ان کی نا ساس بھائیوں نے نا تقسیم ڈالی ہوئی تھی کہ 1 مہینہ تو نے سنبھالنا ہے 1 مہینہ تو نے سنبھالنا ہے. وہ جب مہینہ پورا ہو جاتا نا فون کر دیتے بھائی مہینہ پورا ہو گیا مان لائے آن کے. ایک دن اس نے نا ایک اپنی بہو کو کہا کہ تیے میرے سر سے جواں بہت نے تو ذرا کٹ دے. کہتی ماں میں ہمیں کٹ دینی ٹھہر. اس نے سر کو دیکھا وہ 5-10 جوئیں تھیں, گئی نائی کو لے آئے کہتی تھی ٹینڈ کر دے. ساس کی ٹینڈ کروا دی. تو کیا خیال ہے جب یہ خود ساس بنے گی تو اس کی خدمت ہوگی, پھر انہیں رونا کہ میری نو میری خدمت نہیں کر دی. وہ مینوں اگوں حدیثاں سنا دی ہے کہ ساس سہرے کی خدمت کسی حدیث نہیں لکھی. تو بات تو صحیح ہے, پھر تم نے کون سا کی تھی. جیسا کرو گے ویسا کرو گے. بات دوسری طرف نہ نکل جائے, ہم اپنے مسائل کی طرف آتے ہیں, بس باتوں میں سے بات نکل جاتی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہنا کہ اللہ کے رسول, ان امی ماتت وعلیہا صوم شہر, میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمہ 1 مہینے کے روزے تھے. افاقضیہ عنہا, کیا میں اس کی طرف سے قضائی دوں. نبی علیہ السلام نے ایک مثال بھی دی. قال نعم, ہاں, فدین اللہ احق ان یقضا, اللہ کا جو قرض ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. یہ اللہ کا قرض ادا کرنا ہے. نماز ہے, روزہ ہے, یہ قرض ہے ہمارے ذمہ, ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس کو. باقی چیزوں کی باری آئے گی تو ماں باپ کہو گے, تو یہ دینی معاملات کے اندر. اچھا یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے, یہاں پر ایک اور چیز کا ذکر کر دوں کہ ہم لوگ دین کے معاملے میں اپنے ماں باپ کا حوالہ دیتے ہیں. جی ساڑھے ماں پیو پاگل سن, انہوں نے تو پیوال چٹے کیتے سی, انہوں نے سی پتہ لگا انہاں چیزاں دا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, قرآن پاک میں ایسا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. کہیں آیا بل وجدنا ما علیہ آباءنا, ہم نے تو اپنے باپ دادے کو یہ کرتے دیکھا ہے لہذا ہم بھی یہی کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگر تمہارے ماں باپ ان کو عقل سے وہ آ رہی تھے تو تم بھی عقل سے آ رہی ہو. چلیں مان لیا جی آپ نے دین اپنے ماں باپ کے مطابق چلانا ہے. میرا باپ 2.5 مرلے کے مکان میں رہتا ہے, بالفرض میرا حق بنتا ہے نا کہ میں بھی اپنے باپ کے پیچھے چلتے ہوئے پوری زندگی 2.5 مرلے میں گزاروں. کیا ایسا ہوتا ہے؟ وہ جی ابا جی کی قسمت سے 2.5 مرلے سام اللہ نے 2.5 کنال کی کوٹھی دیتی, بھائی باپ کے پیچھے پیچھے چلو. نہیں جی وہ ابا جی کو نہیں سی وسائل, ایسے کاروبار کیتا سا مولا نے پاپ بلاتے. اچھا جی تمہارے باپ نے پوری زندگی فروٹ کی ریڑھی لگائی ہے, کہتا جی انہوں نے قسمت ساڑی الحمدللہ ایسا سی ہم آڑتی بن گئے. بھائی باپ کے پیچھے چلو. اور نہیں جی نہیں, اپنی اپنی قسمت نصیب اپنا اپنا. اچھا بھائی یہ دین کے معاملے میں ایسا کرو تم غیروں کے آگے نہ جایا کرو, اللہ کا آگے جھکا کرو. لو جی ہمارے باپ دادا جو وہ پاگل تھے, دین کی باری آتی ہے تو ماں باپ آبا و اجداد کا دین, اور دنیا کی باری آتی ہے جی نصیب اپنا اپنا. اس کو کیا کہیں, کیا نام دیں اس کو؟
تضاد نہیں ہے دونوں چیزوں کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اگلا مسئلہ ہے متى يحل فطر الصائم، روزے دار کو کس وقت روزہ افطار کرنا چاہیے. حدیث ابن ابی اوفا وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انزل فجدح لنا تقدم قریبا. کہتے ہیں کہ یہ حدیث پیچھے بھی گزری ہے جس میں آپ نے ابن ابی اوفا سے کہا تھا اترو ہمارے لیے ستو بناؤ. وقال فی هذه روایہ، اس روایت میں یہ بھی ہے آپ نے فرمایا اذا رأیتم اللیل قد اقبل من هاهنا، جب تم دیکھو رات اس طرف سے آنا شروع ہو گئی ہے، فقد افطر الصائم، تو روزے دار کا روزہ افطار ہو گیا، یعنی افطاری کا ٹائم ہو گیا. واشار باصبعه قبل المشرق، اور آپ نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا. مطلب جب سورج اس طرف سے نکل کے مغرب کی طرف غروب ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے. باب تعجیل الفطر، افطار میں جلدی کرنا افضل ہے. جی ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے. تو افطاری جیسے ہی ٹائم ہو افطار روزہ کر لینا چاہیے. اگلا مسئلہ ہے اذا افطر فی رمضان ثم طلعت الشمس، اگر روزہ افطار کرنے کے بعد سورج نکل آئے. عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا قالت افطرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم غیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک دن مطلع ابر علود تھا، رات کافی لگ رہی تھی، جس بس اوقات ظہر کے وقت میں کئی دفعہ اتنے بادل چھا جاتے ہیں، گہرے بادل، ایسا لگتا ہے شام کا وقت ہو گیا. ہم نے کیا کیا، ہم نے روزہ کھول لیا. ثم طلعت الشمس، پھر سورج نکل آیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس روزے کی قضائی دی جائے گی؟ تو زیادہ تر علماء کا یہ موقف ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام فرمایا نا بندہ بھول کے کھا پی لیتا ہے، تو اس کو اسی میں تصور کیا جائے گا، اسی میں تصور کیا جائے گا. لہذا وہ اپنا روزہ جاری رکھے اور جب افطاری کا ٹائم ہوگا تو وہ روزہ اپنا افطار کر لے. صوم الصبیان، بچوں کا روزہ رکھنا، یا تو بڑے نہیں رکھتے، بچوں کا روزہ رکھنا تو دور کی بات ہے، تو بڑے نہیں رکھتے. کیسی بے حیائی کی بات ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ جب حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرو. یعنی انسان ایک نمبر کا بے حیا ہے جو روزہ نہیں رکھتا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز فرض کی ہے اور یہ کہتا ہے مجھ میں ہمت نہیں ہے یہ کام کریے کہ روزہ رکھیے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. عن ربیع بنت معوذ، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ارسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدات عاشوراء، آپ نے عاشورہ کے دن صبح کو انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن بھی کچھ نہ کھائے. ومن اصبح صائما فلیصم، اور جس نے صبح روزہ رکھا تھا وہ روزے سے رہے. قال فکنا نصوم بعد، ہم اس حکم کے بعد عاشورہ کا روزہ رکھتے. ونصوم صبیاننا، اور اپنے بچوں کو بھی رکھایا کرتے تھے، بچوں کو بھی روزہ رکھایا کرتے تھے. وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور ہم انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتے. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، اور جب کوئی ان میں سے کھانے کے لیے روتا أَعْطَيْنَاهُ، تو ہم کھلونا دے دیتے. ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. بچوں کو بھی ہلا کے اس چیز کی طرف اجاگر کرنا چاہیے کہ بھائی تم مسلمانوں کے گھر پیدا ہویا کہ وہ بچے اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اسے ان عادات کی طرف متعارف کروانا چاہیے. میرے نانا جی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی غریب کی رحمت کرے ان کو، وہ 2 مہینے کے بچے کو بھی نا سویا ہوا نا وہ اس کو ہلاتے رہتے. گھر والے کہتے ہیں 2 مہینے کا بچہ، کہتے کوئی نہیں ہوتا کنا جو واسطے ہوئے. تو بچوں کو بھائی بچپن سے تربیت دینی ہے. اور یہاں پہ بڑا عجیب معاملہ ہے. آپ دیکھیں کہ عید کے دن اس سے معلوم ہوتا ہے عید والے دن اکثر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، عید کا ٹائم ذرا زیادہ رکھا ہے جی سارے بچے چھیتی نہیں اٹھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا مہینے اپنے بچوں کو پریکٹس ہی نہیں کروائی، عادت ہی نہیں ڈالی. نہ ان کو روزہ رکھایا آپ نے، نہ آپ نے ان کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالی. ورنہ عید کے دن آپ یہ مطالبہ نہ کریں. جہاں پہ آپ نے پورا مہینہ بچوں کو اٹھایا ہوگا تو عید والے دن آپ ان کو نماز کے لیے نہیں اٹھائیں گے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. ہم خود ہی اپنا بستر جھاڑ کے اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو اٹھائیں تو صحیح، اپنا حق تو ادا کریں. اٹھانے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے. ان کو بڑی پیار محبت سے بیٹا جی نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھ کے نماز پڑھ لو. پڑھ لے گا ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا.
لیکن سانوں کی جتنے کوئی لگا رہے جی سانوں کی ابھی ٹھیکہ چکے ہیں کسی کو بھائی ٹھیکہ لیا ہے آپ نے پیدا کیے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے آپ سے کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتی تم میں سے ہر بندہ جواب دہ ہے جو رعایا اللہ تعالیٰ نے اس کے ماتحت کی ہے باپ ہے اس کی رعایا اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں اللہ نے پوچھنا ہے اللہ نے اس کے بارے میں جواب مانگنا ہے اور یہ زندگی کے آخری سانسوں تک آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو رغبت دلانی ہے نہیں پڑھتے نہ پڑھیں آپ اٹھائیں تو صحیح اپنا فرض تو ادا کریں سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے آپ کی تو عمر ہی کوئی نہیں آپ کی تو 100 سال بڑی مشکل پہنچے گی اس لیے بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہمارے ماں باپ ہم نے چڑی روزہ رکھاتے تھے طوطا روزہ چڑی روزہ اس ٹائم میں افطار کروانا کہ ان کو عادت پڑے اور یقین جانیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم اسی کی عادت پڑی ہوئی بچوں کو مختلف طریقوں سے کہ اگر تم نے پورا روزہ رکھا تو تجھے یہ انعام ملے گا بچے عام طور پر پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں ان کو پیسوں کی لالچ دے دیے تجھے 200 روپیہ ملے گا عام روٹین میں اس کو جتنا خرچہ ملتا ہے اسے ڈبل کر دیں 3 گنا کر دیں بچہ روزہ رکھے گا وہ بڑھے گا آگے تو اس انداز کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کریں اس کو اپریشیٹ کریں انشاءاللہ آگے بڑھے گا تو یہ انداز ہوتا تھا جی حضرات صحابہ کا بچوں کے اندر بھی رغبت دلانے کا تو انشاءاللہ آئندہ کل مجلس میں بقیہ جو سبق ہے اس کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین